السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیسے مولوی صاحب نے زارا کے جسم سے اس جن کو بھگایا، اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں ایپیسوڈ 10 میں۔ اٹھ جائے گی تھوڑی دیر میں، مولوی صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ سارا اب ٹھیک ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ فی الحال ٹھیک ہے، مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ سمیر نے پوچھا۔ وہ دوبارہ واپس آئے گا، ابھی وہ فی الحال اس کے جسم سے نکل چکا ہے، لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، مولوی صاحب نے بتایا۔ پھر ہم کیا کریں؟ سمیر نے پوچھا۔ مولوی صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے اور واجد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے۔ سمیر نے جا کر زارا کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ ایم سوری زارا۔ رات ہو چکی تھی، سب رشتہ دار اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ سمیر، واجد اور مولوی صاحب کو لے کر لانچ میں آ گیا۔ وہ زارا سے کیا چاہتا ہے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ وہ زارا کو چاہتا ہے۔ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ مجھے سب کچھ شروع سے بتاؤ، مولوی صاحب نے پوچھا۔ سمیر نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سمیر، ایسا کوئی بھی جن کسی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ انسان خود اجازت نہ دے، مولوی صاحب نے کہا۔ لیکن زارا اسے خود پر قبضہ کرنے کی اجازت کیوں دے گی؟ سمیر الجھا۔ کوئی تو بات ہے جو تم بھول رہے ہو، مولوی صاحب نے کہا۔ ہاں، زارا نے کہا تھا کہ ایک بار سکینہ خالہ کے روپ میں کوئی گھر پہ آیا تھا اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا، سمیر ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اجازت گھر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے بھی تھا، مولوی صاحب نے بتایا۔ ہاں، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ سمیر نے پوچھا۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ کیا؟ لیکن ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ سمیر نے پوچھا۔ اسے یہاں بلا کر، مولوی صاحب نے جواب دیا اور سمیر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ دھاگا تم زارا کے کلائی پر باندھ لو تاکہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور تم دونوں بھی یہ دھاگے لے لو اور اپنی کلائی پر باندھ دو۔ انہوں نے 3 دھاگے پڑھ کر اس کی جانب بڑھا دیے، جنہیں دونوں نے تام لیا۔ رات کی خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ مولوی صاحب کمرے کے بیچ میں موم بتی کا دائرہ بناتے ہوئے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ سمیر اور واجد دونوں کمرے کے کونے میں کھڑے دیکھ رہے تھے سب کچھ۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ مولوی صاحب پڑھنے میں مصروف تھے کہ جب ایک گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ کیا نام ہے تیرا؟ مولوی صاحب نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ سمیر اور واجد ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن اس کی صرف آواز ہی آ رہی تھی، وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتش، وہ غصے سے بولا۔ کیا چاہتا ہے؟ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ تیری موت۔ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سمیر اور واجد دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ چھوڑ دے اس بچی کا پیچھا، مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، چلا جا یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ تو چلا جا۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔ نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے خود اجازت دی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ گررایا۔ اگر تو نہیں گیا تو میں اللہ کے حکم سے تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا، وہ سختی سے بولے۔ وہ غصے سے چھینکا اور چیزیں پھینکنے لگا۔ کچھ دیر میں پورا کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا اور اچانک کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کافی زیادہ طاقتور ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پوری دھیان کی ضرورت ہے۔ ہماری صرف ایک ہی غلطی ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرے گا، کیونکہ گمراہ کرنا اس کا کام ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت چوکنا لینے کی ضرورت ہے، مولوی صاحب نے
واجد اور سمیر سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کی تو کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں دیکھتا ہوں، سمیر کہتا ہوا لان سے باہر نکل گیا۔ آپ؟ سمیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سروت بیگم کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، سکینہ کا سن کر کافی افسوس ہوا۔ وہ کافی دکھی لہجے میں بولی۔ سمیر تھوڑا گھبرایا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ سمیر نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ سروت بیگم اندر داخل ہوئی۔ سمیر بھی دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے سکینہ کو کہا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دے۔ زارا پہلی لڑکی نہیں جسے آتش نے اپنا شکار بنایا ہے۔ زارا جیسی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا ہے پہلے بھی۔ ہم سب نے اسے اس کام کے لیے منع کیا ہے، لیکن ہم نے کافی بار اسے منع کیا ہے، لیکن وہ ہم میں سے کسی کی نہیں سنتا۔ اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا ہے اور وہ تنہا ہے۔ ہم سب نے سوچا تھا اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو وہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن وہ بدلنے کے بجائے وہ اور زیادہ بگڑ گیا، تاکہ یہاں سے انسانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ سروت بیگم نے آتش کے بارے میں بتایا۔ لیکن ہم اسے زارا سے کیسے بچائیں؟ سمیر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زارا کو یہاں سے دور لے جائے، لیکن اس کے لیے اسے زارا کے جسم کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ زارا کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ ایک آزاد زن ہے اور آزادی ہر ایک کی طرح اسے بھی عزیز ہے۔ قید میں رہنے کا ڈر تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ آگے تو آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، سروت بیگم سنجیدگی سے بولی، اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ واجد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح جن بھی اور اچھے برے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ ہمیں انہیں قید کرنے کی دھمکی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت تو دی ہے، لیکن عقل انسانوں کو زیادہ دی ہے۔ ہمیں اپنی عقل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مولوی صاحب تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے۔ سمیر غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب کسی نے ان کا نام پکارا، سمیر نے چونک کر سامنے دیکھا تو سیڑھیوں پر سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ خالہ! سمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سمیر، وہاں مت جاؤ، وہ سکینہ صاحبہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ ہا 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 ہا، مولوی صاحب کے کہتے ہی اس کا کہکیہ پورے کاٹیج میں گونجا۔ ہاتھ اور پیروں کی مدد سے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سمیر اسے خوف سے دیکھ ہی رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ دیکھا تم نے؟ یہ ہے اس کا گمراہ کرنے کا طریقہ۔ اس سے بچا ہو سکتا ہے، وہ زارا کے روپ میں بھی تمہیں بھلا سکتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کی باتوں پر مت آنا، اور خاص طور پہ اس دھاگے کا خیال رکھنا، وہ کیسے بھی کر کے اس دھاگے کو اتار سکتا ہے۔ وہ الگ الگ طریقے اپنائے گا، لیکن تم ہوشیار رہنا، روشنی میں اس کی طاقت کم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، رات کو اس کی طاقت کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تم دونوں جا کر اب آرام کرو، لیکن چوکنا رہنا، مولوی صاحب نے ہدایت کی۔ دونوں سر ہاں میں ہلا کر اٹھ گئے۔ اب اپنے بستروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زارا! کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ آواز لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچانی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ آواز سکینہ بیگم کی تھی۔ می! وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ چلو، سکینہ بیگم نے عجیب انداز میں کہا۔ لیکن کہاں؟ لیکن آپ تھی کہاں اتنے دن؟ ہم کتنے پریشان تھے آپ کے لیے، زارا نے کہا۔ زارا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم سختی سے بولی۔ زارا سمیر کو اٹھانے لگی تو وہ فوراً بولی، اسے مت جگاؤ، وہ سمیر نہیں ہے، سمیر باہر ہے، تم چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم تیزی سے بولی۔
زارا خوفزدہ ہو کر بیڈ سے اتر گئی اور دور کھڑے ہو کر سمیر کو گھورنے لگی۔ چلے، اچھا یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ انہوں نے ان کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں مجھے کس نے پہنایا ہے، مجھے یاد نہیں، زارا نے کہا۔ تم جانتی ہو نا کالی چیزوں پر شیطانی عمل کیے جاتے ہیں، یہ اتار دو تم، سکینہ بیگم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے داغا کھول کر اپنے کلائی سے نیچے پھینک دیا۔ اچھا اب چلو، مسکرائی۔ زارا سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح سمیر کی آنکھ کھلی تو زارا کمرے سے ہی غائب تھی۔ وہ اسے آواز دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا، والے پورشن میں چیک کرنے کے لیے اترا۔ سمیر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ جب بند دیکھا تو زور زور سے بجانے لگا۔ زارا کیا تم اندر ہو؟ زارا پلیز دروازہ کھولو۔ سمیر دروازہ بجاتا ہی جا رہا تھا، تبھی کسی نے اس کا پیر پکڑا اور سمیر کو نیچے کھینچ دیا۔ سمیر سنبھل نہیں پایا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یا کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔